الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے، پوری دنیا ان کی دشمنی کو جانتی ہے، ان کی مسائل قائم ہیں کہ یہ دونوں ملک آپس میں کتنے گہرے دشمن ہیں۔ تو اگر یہ دونوں ملک آپس میں مل جائیں، متحد ہو کر کام کرنے لگیں، ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ سائن ہو کہ ہم دونوں آپس میں متحد رہیں گے، آپس میں ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں لگائیں گے، آپس میں کاروبار کریں گے، تو اس سے کس کا فائدہ ہوگا اور کس کا نقصان ہوگا۔ اور ہم اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ ان دونوں کو لڑوانے میں بڑا ہاتھ کس کا ہے۔ تو اس کو جاننے کے لیے ہمیں آج سے 75-76 سال پیچھے جانا پڑے گا، جب یہ دونوں ملک آپس میں الگ ہونے لگے۔ تو اس سے پہلے انگریز نے برصغیر پاک و ہند پر 100-150 سال سے زیادہ حکومت کی۔ تو جب وہ ان ملکوں سے جانے لگا تو اس نے کہا کہ ان ملکوں کو آپس میں لڑوایا جائے کہ یہ آنے والے سالوں میں ترقی نہ کر سکیں۔ تو اس لیے اس نے جب ان دو ملکوں کا بٹوارا کیا تو ان کے درمیان ایک زمین کا ٹکڑا جسے کشمیر کہا جاتا ہے، اس کے مسئلے کو حل طلب رکھ دیا کہ یہ دونوں ملک اس زمین کے ٹکڑے پر آپس میں لڑتے رہیں اور ان کی اکنامی لو سے لو ہوتی جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، انگریزوں کی یہ چال کامیاب ہوئی اور پاکستان اور انڈیا 75-76 سالوں سے کشمیر کے اس معاملے پر آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس پر بڑی بڑی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، جس میں ان دونوں ملکوں کا بلینس آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، جس میں ان کے لڑاکو ومان، ٹینک اور بہت سے سامان کا نقصان تو ہوا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سے نوجوان، لاکھوں نوجوان پاکستان کے شہید ہوئے ہیں اور انڈیا کے مارے گئے ہیں، جس کے اندر ان دونوں ملکوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ ان دونوں ملکوں کی اکنامی لو سے لو ہوتی گئی ہے اور ان کی انگریزوں کی چال کامیاب ہوئی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں ملکوں کو چاہیے کہ آپس میں کانٹریکٹ سائن کریں کہ ہم آپس میں متحد رہیں گے، کسی کشمیری پر، کسی بھی مظلوم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور دونوں ملک آپس میں کاروبار کرتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، تو ان سے ان دونوں ملکوں کو بڑا فائدہ ہو۔ پروفیسر ہیں، ان کا مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان اور انڈیا دونوں آپس میں بھائی بن جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، آپس میں مل کر کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس سے دونوں ملکوں کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اتنا فائدہ ہوگا کہ یہ امید کی جاتی ہے کہ یہاں سے پاکستان سے اور انڈیا سے جو لوگ باہر کے ملکوں میں یورپ میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ باہر نہیں جائیں گے، وہ پاکستان میں انہیں اتنی پے ملے گی یا اتنا کام مل جائے گا کہ انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا یورپ کے مقابلے میں بھی آ جائیں، ان کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، اور پاکستان اور انڈیا ہتھیاروں کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں، ہتھیار بنانے میں، ایٹم بنانے میں سب سے آگے۔ اور اب ان کے اکنامی دیکھی جائے تو اکنامی ان کی دوسرے ملکوں سے بہت لو ہے، یعنی پیسے کے معاملے میں یہ دوسرے ملکوں سے بہت لو ہے۔ تو اس حوالے سے ان دونوں ملکوں کو آپس میں متحد ہو کر رہنا چاہیے، آپس میں اتفاق و محبت سے رہنا چاہیے، کانٹریکٹ سائن کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپس میں محبت سے رہیں گے، پیار سے رہیں گے اور آپس میں کاروبار کریں گے، تو اس سے ان دونوں ملکوں کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان دونوں ملکوں کو آپس میں اتحاد کرائے، اور ان دونوں ملکوں کی آپس میں محبت پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔